قبلہ کی تقریر کے بعد بندہ کیا تقریر کرے اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اکھاں دا بھی وضو ہویا تے دل نو بھی غذا ملی ہے. ماشاء اللہ اللہ آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بیٹا کاکے سادہ رکھنا جی میرے بچے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماشاءاللہ جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بکرامت رکھے. ماشاءاللہ کہ اللہ شاہ صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. ایک بار ٹھیک ہے توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی ایک بار جی ٹھیک ہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایک بار جی پھر دوبارہ ٹھیک ہے. توجہ کے ساتھ ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہے. اس کو ذرا دل تک جانے دیں. اور دل تک تب بھی جائے گا جب آپ توجہ سے پڑھیں گے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ذرا دل تک جانے دیں. ہیں جی جب آپ توجہ سے پڑھیں گے تو پھر یہ دل تک جائے گا. اور بڑی ضرورت ہے کہ دل تک جائے کیونکہ زنگ بھی ہے سیاہی بھی ہے سختی بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری بھی ہے. کافی بیماریاں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو علاج اس کا ذکر درود اور تلاوت قرآن کریم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرتے نہیں تو جب کبھی موقع بنے تو پھر توجہ نہیں ہوتی ہے. بھائی اہل سنت کا معمول ہے 2 بار کا. لیکن یار 2 بار تے پڑھیا کرو نا. 2 بار تے پڑھیا کرو. یہ آج بھی سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ ہے. حکیم خادم علی روڈ حضرت. تو حضرت کے پاس ایک شخص آ گیا کہ عرض کرتا ہے حضرت رزق میں بڑی تنگی ہے تو کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بھائی سنگیا روز 100 بار استغفار کرنی ہے. آپ نے پڑھنی نہیں کہا آپ نے کرنے کو کہا. تو آپ کو پتہ ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے پھر وہ کافی جگہ جاتا ہے. وہ بھی گیا ہوگا اور ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا اس نے کیا بھی ہوگا. تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا تو آپ 100 بار کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیلیا تو پاڑی چھڑے میں تینوں کرنے لوں کہن دیا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت. ہم تو جس طرح پڑھتے اور کرتے ہیں نا اس پہ 20 استغفار بنتی ہے حضرت جی.
ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی شکیل عبارت ہے حضرت، یہ ذرا آنے جانے کا سلسلہ موقوف کریں جی. او بھائی جی، او میرے بچے بس کرو یار. آپ کو پتہ ہے میری عوام کو عادت ہے، مچھر بھی آئے گئے تھے نا سارے نے ادھر، بس کر دو بس. اب جو ہم دینے آئے ہمیں دینے دو. اب کوئی بندہ آئے جائے نا حضرت صاحب، کوئی ماشاءاللہ ڈی نہیں مارا ماری پیاس والی، بس کرے بس چھوڑ دو یار، خدا کا نام لو. تھوڑا سا وہ آپ بھی کو تھوڑا سا مزاج بنایا کرو. وہ ایک بندہ آیا آپ سارے ادھر جی ادھر ڈہ پہندے ادھر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی، تھوڑی شکیل عبارت ہے. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت. ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت. ایک بندہ ذکر کر ہی نہیں رہا اور ایک بندہ کر کے بھی نہیں کر رہا جیسے کہ ہم کرتے ہیں. آپ پڑھ دروشی رہے ہیں، پڑھ کیسے رہے ہیں الصلوۃ والسلام علیکم ایسے. بھئی یہ کون سا درود ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب کو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو آپ کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب ان کی توجہ میری جانب ہے، میری توجہ پتہ نہیں کس جانب ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن وہ جو کام ہونا تھا وہ کام نہیں. اس لیے حضرت اس کو دل تک جانے دیا کرو. اس کی جگہ ہی دل ہے حضرت، لیکن اب جانے تو دو نا حضرت. اس لیے جب بھی پڑھنا توجہ سے پڑھنا، یقین سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا اور عقیدہ رکھ کے پڑھنا حضرت. پھر وہ اور یاد رکھنا حضرت، جس دن درود پاک نے دل تک جانا شروع کر دیا تو پھر دو کام ہوں گے. پہلا، یا تو دل کو مدینہ پاک میں بلا دیا جائے گا، اور دوسرا کہ دل ہی کو مدینہ پاک بنا دیا جائے گا. دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا حضرت. دیکھیں ناظم چشتی کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن کو محنت تو کرے نا حضرت کہ بات یہاں تک آئے کہ دل کو مدینہ پاک بلا لیا جائے حضرت. جسم گجرات، دل مدینہ پاک. یا پھر دوسرا کام ہوگا جو اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کیا؟ دل ہی کو مدینہ بنا دیا جائے گا. مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا حضرت، لیکن پہلے محنت کرنی پڑے گی حضرت. وہ ہم کرتے کوئی نہیں ہے. اس لیے بھائی جی میں آپ سب سے گزارش، ماشاءاللہ جی چلیں جی، اے آگے جی، اے سارے ہی آگے حضرت، اے سارے ہی آگے جی، ٹھیک ہے جی، اے سارے ہی آگے تو سارے ہیں ولو آگے حضرت. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے حضرت. تو وہ لیکن اس کے لیے محنت، اس کے لیے محنت. ابل تے پڑھ دے نہیں تے جے پڑھیے بھی تے اونا لئی. دیکھو نا فیس بک یوٹیوب بھری پڑی ہے. وہ جی میں وظیفہ پڑھیا تو مالا مال ہو گیا. وہی آپ کو کس نے کہا کہ وظیفے پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ جی وظیفے پڑھنا پیسے آندے تو سارے وہ تے مولوی انگل ہوندے. اللہ کا نام اس کام کے لیے نہیں ہے کم از کم ادھر. وہ بڑا اتنا بڑا نام ہے یار. ادھر وہ کیا جی امبانی ہے جی انڈیا کا، کیڑا وظیفہ پڑھا ہم نے؟ مکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ یار اتنا بڑا نام اس کے لیے لینا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. اور چوڑیا تیرا جڑا امتحان لیا تو ہویا ہی فیل ہے. اسی تینوں پتہ نہیں کی دینا سی. تیرا جڑا امتحان لیا تو ہویا ہی فیل ہے. اسی تے تینوں ہو کی دینا سی. ہاں جی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان. تیرا جڑا امتحان لیا تو فیل پہ گیا دے وچ.
وہ کسی امتحان چ پاس ہوتے نہیں کچھ دئیے سی بہت بڑا نام ہے حضرت. ہاں میں تو حضرت وہ فیس بک دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں ہوندا کی پہ حضرت. یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹا. حضرت ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے. کیا چاہیے دس حضرت صاحب. اتنی بے یقینی کا دور ہے کہ کیا کریں حضرت. احباب آتے ہیں پریشان تو بھائی ان کو کولو تو دسنا نہیں جو بڑے دس گئے نے سی وہی دسنے حضرت. بھائی تو اتنی بار یہ پڑھ نہیں لوگ مانیں گے. کوئی تعویذ دیں جی کوئی تعویذ دیں. چلو کسی نے کوکھا سوکھا منا ہی لیا تو پتہ وہ بھی کیا کرتا ہے وہ پھر ایک دفعہ پوچھنے آئے گا نہیں حضرت صاحب پڑھن نال کام تے ہو جائے گا نا. وہ چلے کام کیا چیز ہے. اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کام کیا چیز ہے. کام کیا ہوتا ہے. کام کیا چیز ہے. کام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تھوڑا پیران تے پار پا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ایک بزرگ تھے ہمارے میں ان کے لیے پڑھ رہا تھا. کیا با کمال لوگ تھے حضرت. بھائی کو نہیں مانتا تھے نہ مننے. اب بھائی اللہ کو بھی بڑے لوگ نہیں مانتے تو کیا اللہ کو بھی ماننا جوڑ دے. بھائی کو نہیں مانتا کسی کو بابوں سے تکلیف ہے تو رہے اس کو تکلیف. اسے تکلیف ہے مجھے تو پیار ہے حضرت. بڑے با کمال بزرگ تھے حضرت. تو وہ لکھا ہے کہ دریا میں سیلاب آ گیا باڑھ آئی حضرت. اس گاؤں سائڈ پہ نا بند تھوڑا کریک ہو گیا ٹوٹ گیا بند. وہ جو انہوں نے دریا کے کنارے پہ وہ پانی آنا شروع ہو گیا. اب سب کو پتا تھا کہ پانی پہ زور چلتا نہیں. ان کو دعا والا ہی کم کری. وہ سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے. حضور بند تھوڑا ٹوٹے ہے لیکن رات تک سارا ٹوٹ جانا ہے اور سارے کا سارا گاؤں بہ جائے گا حضرت. کوئی دعا فرمائے. بابا موچے سی حضرت الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق حضرت. بابیا نے کیا جاؤ سارے اپنے اپنے کروں کئیاں لے کے آؤ. ان سب کو یہ تھا کہ شاہ صاحب جا کے بند مرمت کریں گے حضرت. وہ بند تے چڑھے تے بند پننا شروع کر چڑھے. وہ سارے نے گل ہے بھائی یہ شاہ صاحب جو کرنے لگے نے پنڈ رات ڈوبن دے بجائے ہوں ہی ڈوبن گے حضرت. وہ لوگ برا بلا کہتے چلے گئے. بابے اور یہ اپنی موت چ لگے رہے. وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا نا. لوگ بڑے حیران. وہ لکھا ہے وہ دیکھنے کے لیے گئے. وہ شاہ صاحب کلے مونڈے تے کئی رکھ کے واپس پہ آن. اس وقت تو نہیں کسی نے توجہ کی. میں نے پڑھا ہے حضرت کہ لوگوں نے جا کے دیکھا تو 2 کوس دریا سائڈ پہ چلا گیا تھا حضرت. سارے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا حضرت. وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے قصور معاف کروانے. بڑے لوگ معاف کی. انہوں نے کہتے ہیں حضور دسو راز کی یہ دریا پرے کیوں گیا. آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز تو راز نہیں کھولتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت دسو تے صحیح. فرمایا جب میں نے بند پہ پہلی ضرب لگائی نا ٹھیک ہے جی اور تم تو وہ ضرب دے کے بھاگ گئے ٹھیک ہے جی. اور پھر جب میں نے دوسری لگائی نا اور ساتھ عرض کیا رب کریم دریا خود میرے گاؤں کی طرف نہیں چلا تیری مرضی سے چلا ہے کیونکہ یہ خود چل ہی نہیں سکتا ہے. یہ تیری مرضی سے چلا تو پھر تیری مرضی میرا گاؤں ڈبونے کی ہے تو مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیری رضا میں راضی ہوں میں تیرے ساتھ مل کے ڈبوؤں گا میں تیرے ساتھ مل کے ڈبوؤں گا. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا تو پھر تھوڑی دیر بعد غیث سے آواز کیا آتی ہے بندیا تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں چل پھر ہم بھی وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. مولوی سلیمان تیرا جڑا امتحان لیا تو فیل. وہ پیران تے پار تے پاسی تینوں پتہ نہیں کی دینا سی. عالم ہے فقط مومن جام باز کی میراث. عالم ہے فقط مومن جام باز کی میراث. مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. لیکن نہ جو ہمارا حال دیکھو اور وجہ کیا صرف ان سے بے وفائی کی ہے. صرف ہم نے ان سے بے وفائی کی. یہ سب اس کی سزا مل رہی ہے ہاں جی. اور کوئی بھائی اگر ادھر دروازے کھلے ہوئے ہیں تو یہ دروازے ادھر بھی کھل سکتے تھے لیکن غلطی ہم سے کدھر ہوئی ہے ہم نے بے وفائی کی ہے ہم سے. اللہ حضرت میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں وہ اکثر دکھ سے کہا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں
ساڈے وڈیاں نے لوہے دے چنے چبے نے، وہ ساڈے کو تو مکھن نہیں کھادا جان دیا. کسی نے بدر میں بلایا، کسی نے کہا احد میں آؤ، کسی نے خیبر میں، تبوک میں، حنین میں بلایا آپ کو. کسی نے آپ سے بچے مانگے ادھر جی، کچھ نہیں آپ کو کہا. مٹھیاں مٹھیاں ساڈے کو نہیں کھادیاں جان دیا. اس لیے میرے حضرت کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا. لیکن وفا نہیں ہوئی ہم سے. اس لیے پتر شاہ صاحب نے بڑی کمال تقریر کی، حضرت نے بھی کمال ہی کیا ہوگا ماشاءاللہ. چشتی صاحب قبلہ میرے اہل سنت کا حسن ہے حضرت، یہ بھی کمال ہی کریں گے حضرت. میں بیٹا یہی بس آپ کے پاس پیغام لے کے آیا ہوں کہ ایت کی 12ویں لڑیاں تے پتر کچھ لڑیاں سی اپنے اندر بھی لائی ہے. اور گل پتر سیدھی صاف بات ہے، علماء بیٹھے ہیں سبق سنا رہا ہوں. گل اس دن ہی بننی جی جدن لڑیاں اندر لگنی ہیں. صرف خالی باہر دیاں لڑیاں نن گل مکنی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں قد افلح من تزکا. صرف باہر نہیں پتر، ان لڑیاں اندر. میں اکثر کہتا ہوں حضرت ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں اخذ کرتے ان سے. حضرت مثال کے طور پہ حضرت محرم شریف آئی گزر گئی، مثلا کیا اخذ کیا ہم نے اس دفعہ محرم شریف سے، کربلا سے کیا لیا سوائے سبیل اور لنگر کے؟ کیا لیا مثلا؟ بہت کچھ تھا حضرت. صبر حسین تھا حضرت، جو نام کا نہیں ہم میں. حضرت میرا حضرت جی روز کا کام ہے، روز جلا ہوا دل لے کے اٹھتا ہوں. حضرت صاحب سونی محفل 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے دی 4 گھنٹے دی سونی، اور اینڈ کیا ہوتا ہے چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم پھر ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں. وجہ کیا؟ لنگر حسین بھی ہے، سبیل حسین بھی ہے، لیکن قوم کے پاس رتی بھی صبر حسین کوئی نہیں ہے. اگر صبر حسین ہوتا تو کم از کم چاولوں کے شاپروں کے لیے محفل کے اینڈ پہ ایک دوسرے کو دھکے نہ مارتے. ہم تو چاولوں کے شاپر سے نہیں. بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت بھائی محفل والوں نے آپ کے لیے پکائے ہیں کیا؟ کوئی اعلان کروا رہے ہوتے ہیں بھائی ایک منٹ میں جن نے چاول لے لے ٹھیک نے، باقی ہی گھر لے جانے. بھائی آپ کے لیے کیوں حضرت؟ وجہ ہم نے کربلا سے صبر حسین لیا ہی کوئی نہیں. ہم آج تک چاول کے ایک شاپر سے نہیں نکل سکے حضرت. اور یہ لکھی تھی جی ابلیس کی مجلس شورا، کمال کیتا اقبال نے. لیکن دکھ ہے جی میرے نصاب میں ایسا کچھ شامل ہی نہیں حضرت، جو بوگس نصاب ہے حضرت. آپ کبھی حضرت یہ بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہمارے بچوں کو نظم کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا. جس قوم نے حضرت جی چوہیاں والی نظم پڑھنی انہیں کھیک کٹا کر رہے حضرت. جس قوم کو پڑھائے چوہے گئے ہیں. نظم کیا ہے حضرت جی؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، اور میں کہتا ہوں 2 چھوڑ کے 200 میرے ٹوٹ بٹوٹ بھی جہنم میں جائے، اس کے مرغے بھی جہنم میں جائیں. میری قوم کو کیوں ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے پڑھا رہے حضرت؟ لیکن کوئی بولنا نہیں ہے حضرت جی. پلاننگ ہوتی ہے ساری حضرت. پتہ نہیں 100 سال پہلے پلان بنا، 150 سال پہلے پلان. انہوں نے کیڑی پوئم بنانی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ دے 2 ککڑا دی. ان کو کون سی پوئم پڑھانی ہے؟ چو 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 چاچا. میں کہتا ہوں حضرت تم نے اس کو ٹوٹ بٹوٹ کے 2 ککڑ پڑھا دیے، کاش تو نے اس کو حضرت علی اور ان کی ذوالفقار پڑھائی ہوتی ہے حضرت. لیکن ایسا کیونکہ ان کو پتہ ہے حضرت جی اس قوم نے ذوالفقار پڑھا چھڑی تے پھر نہ پڑھائے ککڑ نے، انہیں پڑھائے نچن والے چوہے نے. یہ تو نظم کی بات ہے. اگر پوئم کی طرف آئیں تو پوئم کیا ہے میرے بچوں کی کتاب میں؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. او بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ مجھے نہیں اس کا پتا. کوئی میں کہتا ہوں کچھ ہو بھی بھائی کیوں میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھاتے؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس ایک نام بھی ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا؟ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ آ کے بس کرو. تیری کتابیں، تیری کلاسیں، تیرے کورس مک جائیں گے، میرے نام نہیں ختم ہوں گے کبھی. ستی قوم حضرت جی، ہوش ہی کوئی نہیں ہے.
پھر جو اس کا رزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. پڑھاتے کیا ہیں؟ مثال والے کر کے بھی دس دیا نے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. جس قوم نے پڑھے لٹل سٹار ہیں اس قوم نے کیک کٹا کرنا ہے. بھائی کیوں لٹل سٹار؟ ہم بگ سٹار والے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر میرے بگ سٹار ہیں حضرت. جناب سیدنا عمر فاروق میرے بگ سٹار ہیں. جناب سیدنا عثمان غنی میرے بگ سٹار ہیں. جناب مولا مشکل کشا میرے بگ سٹار ہیں حضرت. کیوں ہمٹی ڈمٹی؟ کیوں ٹوٹ بٹوٹ؟ کیوں نچن والے چوہے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جعفر طیار نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سیدنا امیر حمزہ نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو خالد بن ولید نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو ابو عبیدہ بن جراح نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو عمرو بن عاص نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جناب سیدنا حضرت بلال حبشی کے نیزے کے بارے میں نہیں بتایا؟ ان کو پتا تھا حضرت جس قوم نو جعفر طیار پڑھا چھڑے ہے قوم اٹھ کھلونی ہے. اس لیے ان کو کیا پڑھاؤ؟ ٹوٹ بٹوٹ کے ککڑ. حضرت ستی قوم ہے حضرت. کوئی بات ہی نہیں ہے. اور آپ کہیں گے لے بھائی یہ کیڑی تقریر کرن دے. او بھائی میں آج کہہ رہا ہوں اقبال 100 سال پہلے رو کے گیا حضرت. وہ کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے. سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اس لیے کیا بندہ بولے حضرت. پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے ستی قوم پہ ہی ہے جنہوں نے پڑھے ہی حضرت کو کڑتے ون واز تھسٹی کرو حضرت جی. انہوں نے کی بولنا حضرت. ان کو علی انہوں نے پڑھائی نہیں حضرت. ان کو علی انہوں نے علی پڑھائے ادوں جدو اندر ٹوٹ بٹوڑ دے دو ککڑ بھی وڑ گئے سن. جدو اندر نچن والا چوہا بھی رہن لگ پیا. جدو اندر ہمٹی ڈمٹی نے بھی جگہ مل لئی سی. تو جدو اندر تھسٹی کرو بھی رہن لگ پیا. اب جگہ ہی نہیں رہی کسی کے لیے. کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کوئی حضرت علی اور ان کی ذوالفقار پہ کوئی نظم لکھتا اور پھر وہ تیسری اور چوتھی کلاس میں سارا سال مس میرے بچوں کو پڑھاتی. اللہ دی قسم کی شعر ہونا ہی میرا پتر بھی ہے لیکن کی پڑھایا ہمٹی ڈمٹی سٹ آن دا وال. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے حضرت مولا علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. کاش کوئی اس پہ پوئم لکھتا حضرت اور یہ پوئم میرے نصاب میں ہوتی. لیکن حضرت جی مر نہ جان یہ پوئم لکھن اور پھر اس قوم نو پوئم پڑھان نہیں کچھ. ہاں جی وہ بابا بس جی مالک کے رنگ بابا خادم اج بھی میرے بابا جی دی. کیا بات ہے. اج بھی میرے بابا جی دی. بس حضرت اس بے شمار بے شمار بے شمار بے اللہ 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 ختم نبوت ہے. ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھی. اللہ اس بچے نو سلامت رکھی. اے ہیرے بالکل وہ بس حضرت. اب دیکھیں نا حضرت ٹوٹ بٹوٹ پہ نظم ہے حضرت. حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گئے. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. میں کہتا ہوں حضرت جنہیں ٹوٹ بٹوٹ لکھ چھڑی جنہیں ہمٹی ڈمٹی لکھ چھڑی کاش وہ اس بات کو امام حسن پاک کی کو نظم میں لاتا. اور حضرت صاحب تیسری یا چوتھی کلاس تے تاڑی تے میری تے اسلام دیاں تے پاکستان دیاں بیٹیاں نو مساں پورا سال نظم پڑھان دیاں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم ہے کوئی ان کو درمیان میں سے رکھ کے کاٹ دیتا یہ کٹوا لیتی. کوئی ان کا کیما کرتا یہ کروا لیتی. لیکن کبھی اپنی چادریں نہ اتارتی. لیکن پڑھایا کی یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. سیدہ فاطمہ پاک پڑھائیاں اما عائشہ پاک پڑھائیاں اما خدیجہ پڑھائیاں اما حفصہ پڑھائیاں. پھر جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے. ستے ہیں حضرت اسی سارے
ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہم مخص کرتے حضرت ان سے. یہ محرم شریف گزر گیا، کی کیتا سبیل پیتی، لنگر کھادا تے یزید نو لان تان کیتی. اور میں ادھر بھی ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا. قبلہ چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب تشریف فرمائے. حضرت جی مردہ یزید کو لان تان کر کے اٹھ کے چلے جانا یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام ہے. اور میں حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نہیں جی جھوٹ ماراں گا کوئی. جے یزید موجود ہوئے تھے تے بھائی میں سامنے ہے جی، 75 سال ہو گئے حضرت، کیا کیا ہم نے یزیدوں کا؟ اگر حضرت ہم زندہ یزید کو للکارنے کی ہمت رکھتے تو پھر آج پاکستان کا یہ حال، اسی سارے مرے نو گالا کڑ کے جانا دے. اور میں اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. یہ مردہ یزید کو، اور میں اللہ معاف کرے وہ والا نہیں ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ والا نہیں، میں لعنت ہی کا قائل ہوں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. میں نہیں کہہ رہا کہ لان تان کیوں کر رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت، حسینیت ہے زندہ یزید کو للکارنے کا نام. اور وہ حضرت جی وہ کیا کریں حضرت جی، پتہ ہے حضرت صاحب تھی کہو گے جی موضوع ملا دے بولدا کی نہیں، بس پھر کسے نو وکھرے موضوع ملتے ہیں، کیونکہ موضوع آپ نہیں بولے جاندے، موضوع اتوں آندے نے حضرت جی، موضوع اتوں آندے نے حضرت. مجھے اگر آپ کہیں بھی نا یہ بولنا، مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا. انہوں نے میرے اندر کیسٹ یہ والی پائی ہوئی حضرت. پتہ ہے حضرت میرے پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ ان پاکستان جو پاکستانی کوئی نہیں حضرت. اور حضرت اگر کسی کو تکبیر پھیر دی جائے یا کسی کا گلا کاٹ دیا جائے، 1.5 2 3 2.5 منٹ کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر حضرت وہ دی کھال لاؤ، وہ دے کھروڑے لاؤ، وہ دی آندنا کڈو، وہ دی پٹھ کڈو، انہوں تے جی حضرت کو ہوئے بھی زندہ تے وہ دی کھال لانی شروع کر چھڑو. پاکستان دا بالکل ہے ہی حال، کوئی کھال لان دے ہے، کوئی کروڑے لان دے ہے، کوئی سری لان دے ہے، کوئی پٹھ لان دے. پتہ کیا ہے حضرت، پاکستان چیخ رہا ہے اوے سلیمان، وہ ویہ میری کھال لندے نہیں. سلیمان گیا حضرت جی اپنے پاکستان نو کھڑا ہے، میرے پاکستان دی کھال لندا پہ، لیکن اتھے جا کے ویکھیا کہ او اسی جنوں میں ووٹ دیتا سی. کی کردا پھر وہ حضرت واپس آ، میں واپس پکار رہا تھا اوے سلیمان ویہ میرے کھروڑے لاڈے دے. سلیمان گیا حضرت پاکستان دی مدد لے، لیکن اتنے جا کے ویکھیا کہ کھروڑے وہی لان دیا سی جنہوں میں ووٹ دیتا تھا. سب سے بڑی میرے پاکستان کی بدقسمتی یہ تھے، ان پاکستانی کوئی بھی نہیں رہتا. اتنے پائی پی ٹی آئی والے رہندے نے، اتنے نون لیگ والے رہندے نے، اتنے پیپل پارٹی والے رہندے نے، پاکستانی اتنے. کیونکہ اس قوم نے پڑھائی ٹوٹ بٹوٹ ہے حضرت. اس قوم نے حضرت علی پڑھائی کھوئی، اس قوم نے خالد بن ولید پڑھائی کھوئی، اس قوم کو جعفر طیار کے بارے میں بتایا. فیل کی جاتی ہے نا قوم میں. محرم آیا گزر گیا، لو جی اون آیا ربیع الاول شریف، اور یہ بھی ہم نے گزار دینا ہے. کیسے سونا آیا تے سج گئے نے، لیکن گلیاں بازار ہی سجنے نے. اسی سجنا کوئی بھی نہیں. اسے ہی جڑا بازار سجنا حضرت وہ ایک دکان ہے، وہ کیمیکل والا دودھ وکنا ہے. وہی بازار جڑا سجے وہ ایک دکان ہے جہد ایک شے بھی ایک نمبر نہیں ہونی ہے. میں حضرت یہ مجھے ہیئر فال کا مسئلہ ہو گیا،
وہ ڈاکٹر کل میں گیا وہ کہنے لگا حضرت تسی نیند نہیں پوری کر دے کھانا شانا ٹھیک نہیں بہرحال اس نے کچھ کیا میڈیسن دی ایک انہیں شیمپو تے صابن دیتا اور میں دکاندار کل گیا میں جا کے میں نے شوگر سے کہا میں نے کہا ویکھیے 2 نمبر نہ نہیں میں وہ سیریس سی پتہ مجھے کی کہندا حضرت صاحب 2 نمبر بھی لب جے تے غنیمت ہوں تے 5-6 نمبر چلن ڈے ہیں ہوں تے 5-6 نمبر چل رہے کیسے حضرت جی حضرت صاحب گلیاں بھی سجاؤ بازار بھی سجاؤ لیکن جڑے انہاں گلیاں اور بازاراں وچ گھر نے جڑے اودے وچ رہندے نے ہن او بھی سجنا حضرت جی کیونکہ انہاں دے سجے بغیر گل بننی نہیں بننی بھئی قرآن ہے قرآن میں اللہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وہ کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے تم ہی غالب رہو گے لیکن کیمیکل والا دودھ بیچ کے نہیں دال چ وٹے پا کے نہیں مرچا چ بورا پا کے نہیں غالب ہونے کے لیے ان کنتم مؤمنون پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا لیکن اتھے حضرت کچھ ٹھیک نہیں ہونا ہے ایت کی میں زیادہ بات نہیں بڑھاؤں گا بس میں اتنا کہوں گا پتر باہر بھی لڑیاں تے اندر بھی باہر بھی چنڈیاں تے اندر بھی چنڈیاں باہر بھی لڑیاں تے منہ تے بھی لڑیاں پتر یہ تے نا ملاد ہویا کہ چینا والیاں لڑیاں لگ جن تے مدینے والیاں لت جان وہ باہر سڑ چڑھ دے اصل ملاد اس دن ہوگا جس دن مدینے والی بھی ہاں اے سجے گی جس دن زندہ باد زندہ اور میں حضرت ادھر ایک کاغذ بخاؤ میں کوئی دے دو خالی خالی پڑھا دو اے نہیں کہ حضرت کو سارے ایک جی ہو کتے کتے کو دیوا بلدا پیا جی وجہ نہ سارے دے بلن ڈے سفر حضرت تھکاتا ہے جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ بڑھا ہو گیا ہے تو سفر بوڑھا کر دیتا ہے بندے کو حضرت لیکن سفر حضرت جی بڑے بڑے پھر شیما بھی وخاندہ ہے میں حضرت یہ نارووال نا کرتارپور والی سائڈ پہ بارڈر پہ تھا ادھر یہ گوگل شوگل نہیں چلتا کوئی پروگرام تھا انہوں نے کہا حضرت میپ نہیں چلے گا اب یہاں تک آئیں ایک کھوکھا ہے سڑک پہ نا چائے کا تو آپ وہاں کے کھڑے ہو جائیں تو ہم بس پہنچے سردی بڑی تھی حضرت میں اور تمہیں پتہ سردیاں بھی ساڈے سنی ہے تو بادشاہ ہی نے نا وہ سردیاں جی گلے ہار پا چھڑتے ہیں سردیاں گلے پا چھڑتے ہیں ہوں بھائی مصباحی صاحب بولن تو کی کرن آپ مصباحی صاحب کہتے ہیں معاف کریا کرو در گزر کر تو پہاڑ نے تو گسا کانوں کرنے بچارے مصباحی صاحب ٹھرے ٹھرے بیٹھے رہتے چپ کر کے وہ یار جو پانی نہیں چڑھتا ہوں تو پا چڑھتے ہیں میں کہنا تھا کی کریے بادشاہ قوم ہے ادھر پانی نہیں چڑھتا پیا ادھر جی پا چڑھتے ہیں سردیاں وہ میرے نہ بھی کتنے انج ہی ہویا سی مینوں بڑی ٹھنڈ لگی ادھر ہوں مینوں پائے تو گلے پانی پہ نہیں چڑھے ادھر چپ کر کے بیٹھا رہا ادھر وہ میں پروگرام سے اٹھ کے آیا تو وہ کھوکھے پہ کھڑا ہوا تو وہ دیکھ کے تو وہ چائے کو دل کر پڑا میں گاڑی سے اترا کھوکھے پہ گئے وہ ایک بابا جی سے حضرت میں بیٹھا ہم نے 4 چائے کے لیے کہا انہوں نے کوئی برفی کچھ اور بھی چیزیں نا دکان پہ رکھی ہوئی تھی وہ برفی دیکھ کے تو برفی کھانے کو دل کر پڑا اب خیال تھا پتہ نہیں کوالٹی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک میں نے پتہ نہیں پاؤ کہیں ہاتھ پاؤ کہیں ان کو حضرت اب کمال بابا سی حضرت اب انہوں نے کیا کیا کیونکہ حضرت کافی ایٹمیں تھی دکان پہ ظاہر ہے وہ بھی اسی ترکڑی میں تلتی ہوں گی اور برفی اس طرح کی چیز ہے کہ وہ بڑی جلدی چیزوں کو سک کرتی ہے چیزیں اس کو لگ جاتی ہیں مٹی وغیرہ اس اب اس نے کیا کیا کہ پرانی ترکڑی جڑی ہوں سی ایس پاس نا اس نے نیچے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر اس نے برفی کی ٹکڑے رکھے حضرت اب اصولی طور پہ حضرت جی برفی 1200 روپے کلو اور جو کاغذ سال تلنے لگا تھا وہ 10 روپے کلو اب 10 روپے کلو والا کاغذ تلنے لگا تھا 1200 کلو میں اللہ حضرت اس کاغذ کا کیا وزن ہوگا لیکن یار اتنا تقوی بابے کا اس نے کیا کیا اس سائڈ پہ نا جدھر اس نے
وٹے رکھنے تھے, بانٹ رکھنے تھے. اس نے کیا کیا, اس نے حضرت جی وٹوں کے نیچے بھی اس کاغذ کو کلیئر کرنے کے لیے کاغذ رکھا. حضرت میں حضرت جی اٹھ کے تو بابے نو جفا لا لیا. بابا ڈر گیا. انہوں کہنا مولوی جی کی ہویا ہے؟ میں جو کینیا سادت چ پڑھتے رہے ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. لیکن کیا ہے, لیکن کیا ہے حضرت, برفی 1200 روپے کلو, ڈبا وہ بھی 1200 روپے کلو. اللہ وہ 1200 روپے کلو. تو آپ کو کیا پتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے ہی علم یعلم بان اللہ یرا, وہ دیکھ رہا ہے. لوگ تو چپ کر رہے ہیں, دکاندار گل پے گا حضرت, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اس نے پھر کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ, تم غالب رہو گے لیکن ہونا تمہیں پہلے مومن. اس لیے بھائی میں اتھے ہی گل مکان لگا, جتنے ابو بیٹھے ہیں نا حضرت, جتنے ابو بیٹھے ہیں حضرت, ٹھیک ہے جی, سب سے گزارش ہے پتر بھائی جی میرے ویرو, اپنے بچوں کو بٹھا کے نا تو حضرت ان کو نا بتایا کرو, ان کو حضرت علی پاک کی باتیں سنایا کرو, اور اسپیشلی اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ پتر سدا تو ساڈا پاکستان لولا لنگڑا نہیں. ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب ہمارے پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. ان کو بتایا کرو کہ سدا دا پاکستان لولا لنگڑا نہیں. ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاکستان نے چائنا کو قرضہ دیا تھا. ان کو بتایا کرو کہ پتر سدا دی پی آئی اے دی نہیں. ایک وہ بھی ویلا تھا جب پی آئی اے والوں نے ایمرٹس والوں کو جہاز اڑانے سکھائے تھے, لیکن پھر آگے کیا ہوا. ان کو بتاؤ یار, جس طرح ہم نے گزار دی, ان کو کوئی مقصد دو یار, ان کو کوئی مقصد دو اپنے بچوں کو. جویں اسی گزار چھڑی یہ گزارن, ان کو مقصد, ان کی تربیت کرو. وہ تربیت بولے گی, وہ تربیت رنگ لائے گی. وہ لکھا ایک بزرگ تھے, وہ اپنی بچی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. ایک ابو تھے, میرے ورگے ابو نہیں, بالکل کوئی گل کا پتہ ہی نہیں. اب تو حضرت ایسے ابو نایاب ہیں جو صبح سارے گھر کو اٹھا کے فجر پڑھائیں, بچے سکول, ابو کام پہ. اور جب ابو رات کو کام سے گھر آئیں سب سے پہلے آ کے بچوں کو یہی پوچھیں, بیٹا فجر پڑھ کے گئے سا میرے بچوں, بتاؤ ظہر عصر مغرب عشاء پوری ہیں نہیں. اب ابو آ کے پوچھتا ہے کہ جی وہ پتر اکیڈمی گیا سا, پتر نماز صبح تیری اکیڈمی نے کی تیرے کام آڑا ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر اکیڈمی کیا تیرے کام آئے گی. تلاوت قرآن کریم اور درود کے بغیر تیری اکیڈمی تجھے کیا دے گی. کچھ نہیں ہوگا حضرت. میں پھر قرآن کہہ رہا ہوں, یہ جتنے حالات بگڑے پڑے ہیں وکری بات ہے حضرت, قرآن ہے ہی کوئی نہیں. اب میں ہوں لگا حضرت اپنے ٹھیڈ تو کپڑا چکنا حضرت, آپ پہ تو بعد میں گلا, پہلے گلا تو ایتھے ہوئے حضرت. ہم نے اپنی سٹیجوں سے قرآن نکال دیا حضرت. کدھر ہے جی ہماری سٹیجوں پہ قرآن حضرت. بالکل شروع میں ایک تلاوت ہوتی ہے حضرت, اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے حضرت. جیسے حمد ختم ہو گئی, مجھے اب یہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک تلاوت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد شعر و شاعری حضرت. قرآن اور حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ایتھے غالب کی ہونا, ایتھے غائب ہے. ایتھے اللہ حضرت ہم سٹیج والوں کی ڈیوٹی تھی, ہم ان کو اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاتے تاکہ یہ بھی اپنے گھروں میں جا کے قرآن. اقبال نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں نعت خواں ہو کر یا نعتیں پڑھ کے, فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. لیکن قرآن یہ صرف سنانے کو رہ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی حضور کیا تھی ابتدا آپ کی مشقت کی, آپ کے مجاہدوں کی. فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے. یہ صرف سننے سنانے کو رہ گیا.
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا روز ایک قرآن تلاوت کرتے اور جب ختم ہوتا نا من الجنت والناس تو آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھیا سانو قبول بھی ہے. لیکن دکھ یہ ہے امت کو معین الدین کی قوالی تو یاد ہے, معین الدین کا روز ایک قرآن پڑھنا بھول گیا. قوالی ہے قرآن تو پھر کی ہونا ہے, لگے رہو. حضرت وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ابلیس کی مجلس شورا, وہ حضرت ایک بڑا مزیدار شعر ہے. وہ مثلا شیطان نے حضرت وہ میٹنگ بلوائی حضرت, وہ سارے نے دسو بھائی کی ہو رہا ہے اج کل مسلمان کی کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا پچھلی ربیع الاول تے 1000 پاؤنڈ دا کیک سی تے ایت کی پاؤنڈ ودان دی تیاری چ نے. انہوں نے کہا جاؤ ڈرا ہی چھڑیا جی, میں پتہ نہیں کی کرن لگے نے تے ودان دے ورن. میں اور کو تلوارا شلوارا تیز کرن لگ پے نے, کوئی جہاد دا پروگرام بن گیا. کیک کٹن دیو, بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ ودانا ہے, کیونکہ ان کے بڑے کیک کاٹنے والے نہیں تھے, وہ گردنے کاٹنے اور کٹوانے والے تھے. رہ گئے کیکاں جو گے سارے لا کے رکھے آس پاس, ان کو لگا کے رکھو, ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ بڑا سونا کام ہے حضرت, ہر سال حضرت بداؤ حضرت. میں تو ڈرائی چڑھے اور پتہ نہیں کی کرن لگے نہیں حضرت, تو نے تو ڈرا دیا کہ پتہ نہیں ہو رہا کیا کر دیا انہوں نے. وہ اب چلو بات لمبی ہو جائے گی. وہ لکھے حضرت جی ساریاں سن سنا کے نا پھر شیطان بولے حضرت جی وڈا ابلیس بگ ڈیول کو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے. اس نے بھی کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ یہ نا کو کی ڈران دے ہو مینو, یہ تو قرآن ہی چھڑ. وہ ان سے کیا ڈراتے ہو مجھے, ان کے کیکوں سے ڈراتے ہو مجھے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں 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 نہیں. وہ ان کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا, ان کو قرآن کھولے زمانے ہو گئے. یہ میرا کیا بگاڑیں گے آ کے اس دن مجھے ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ ہوگا. پھر انہوں دا کچھ کریں گے حضرت, لگے رہن دو انہوں اپنی اپنی کھیڈاں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. اور حضرت جی جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ لکھا بڑا سونا قرآن شریف. میں اسپیشل نوجوان بڑا سونا قرآن شریف پڑھ دے سن. لکھا ہے کہ یہ پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں, نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک پیچھے کھڑے میرا قرآن ہے, یہ پڑھ رہے ہیں حضرت اپنی لگے ہوئے ہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. میں کی پڑھنا تھے جناب نے کی پڑھے آئے گا. نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ لکھا جب تلاوت کر کے اٹھے نا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے. اس سے پہلے کہ یہ کچھ کلام کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو کڈا سونا قرآن پڑھے ہے. پتہ کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے میرا پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ سن رہا تھا. عرض کر لگے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اگر پتہ ہوتا اور سونا کر کے پڑھتا ہے. لیکن آج قرآن باریاں, آج قرآن آج قرآن رہ گیا ووٹیاں ٹورن لی ہے بس, باقی قرآن کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن
ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. اس لیے حضرت بات بڑھانی نہیں ہے، عرض ہی کر سکنے ہیں. جن ابو بیٹھے نے تربیت، بزرگوں نے بچی کو لیا، مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑتے، پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جائے. اب وہ کیا کرتی، مچھلی کو دیکھ کے نا واپس دریا میں، ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب سورج اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، اب سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. وہ آگے سے عرض کرتی بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں. کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی، میں نے دریا میں واپس پھینک دی. کہنے لگے بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کو دی تھی. میں نے تو پھینک دی. وجہ ہے یہ تربیت. وہ پتہ کیا عرض کرتی ہے، بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. اتنا ہی پھنس گئی نا ساریاں مچھیاں جال چ، آئی ایم ایف دے جال چ، ورلڈ بینک دے جال چ. بھئی قرآن ہے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. سیانے بیٹھے ہو سارے، جس کی معیشت اللہ تنگ کریں ٹھیک کر لے گا کوئی؟ میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا، میں ان بچوں کی آنکھیں کھولنے لگا ہوں. میں وہ بولنے لگا ہوں جو آپ کی زبان سے سنا. جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے باہر جا بھی یہ کی ہے. میں کہتا ہوں اوے اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت وہ تنگ کر دے، اسد عمر اسحاق ڈار کیا کر لیں گے؟ وہ کیا کر لیں گے؟ یہ بالکل آپ کی امیدیں بے تکی امیدیں ہیں. بھائی نہ لگاؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو. یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. کیونکہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی. جو نہیں بیلی تے پائی کوئی نہیں بیلی بولی ہے، تو جو مرضی پہ کر جا کے. اس لیے حضرت یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونی، یہ اتھوں ہی ٹھیک ہونی ہے. وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ جو مچھلی وہی پھنستی ہے جال میں جو اللہ کے ذکر سے. بابا آپ روز نہیں ہمیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے. جنہیں کھلوتے ہی نہیں نا رستے میں ویک کے آیا یہ ذکر کرن دے نا تاں کھلوتے. جدن ایک بھی غافل ہویا اللہ تاڑے جو کسی دے دل چ پا دے گا بالن دی لوڑ ہے وڈو میں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ تاں ہی کھلوتے نے کہ یہ دا نام جس دن کو غافل ہویا اللہ تم میں سے کسی کے دل میں ڈالے گا. بالن چاہیے وڈو ہے بالن شاء نہیں غافل ہو گئے. اور میں کہا کرتا ہوں قربان جاواں جو غافل ہوا ختم. ویخ لو ایتھے ویلے پلن ڈے، ویلے پلن ڈے، باقی کسی کو کوئی مہلت نہیں ہے. ختم. بابا آپ نہیں کہتے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ نہیں کہتے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے مچھلیاں کو چھوڑ چھڑیاں. وہ بچی عرض کرتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. کہا بیٹا ایتھو تک بھی ٹھیک ہے، مچھلیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں؟ وہ عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا ہے. اس لیے حضرت اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. محنت کرو یار، مومن بنیے. اندر بھی چنڈیاں باہر بھی چنڈیاں.
اندر باہر بھی لیٹا. یہ سر میں رہی کیمرے لگے ہیں, وہ بات کرتے اصل میں ڈر بھی بڑا آتا ہے. یہ ساگر صدیقی کا بڑا زبردست شعر ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو, معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو, کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. نیرا کپ نیرا اندر کپ پتر اندر لیٹ اندر لڑیاں اور قادیاں لڑیاں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. انہاں دے نا دیاں لڑیاں لا اندر ہے. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. آئیے لڑیاں ان لوڑے حضرت اسی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. پتہ نہیں حضرت جی قوم نے کیڑی ٹھنڈی سردائی پی لئی ہے, خشخاش والی. حضرت جی سو ہی گئی قوم ساری. کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا. میں یہی کہہ کے بس کر دینا, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. جگر سے وہی تیر پھر کار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. وما علینا الا البلاغ المبین.